نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے حقیقی بندوں کی صفات اپنے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ میرے حقیقی بندوں کا صفات یہ ہے، ان کو ان خوبیوں اور ان صفات کے ساتھ متصف ہونا چاہیے جو اللہ کے حقیقی بندوں میں ہونا چاہیے۔ اور یقیناً آج بھی جو اللہ کا بندہ ان صفات سے متصف ہوگا اور ان پر عمل کرے گا وہ بھی حقیقت میں رحمان کے بندے یعنی اللہ کے حقیقی بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے یعنی اللہ کے حقیقی بندے وہ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں دبے پاؤں، آرام کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، الجھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سلام، یعنی ان کے باتوں کو جواب ان کو نہیں دیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب زمین پر چلتے ہیں عجز و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، آرام کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے حقیقی بندوں کی صفات ہے، اور اللہ کے حقیقی بندے جن کی کچھ صفات اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرمائے ان میں سے ایک یہ ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ تصنع کے طور پر، ریا کے طور پر کوئی اپنے آپ کو اس طرح بنائے اور عاجزی سے چلے، بلکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت سے ثابت ہے کس طرح چلنا چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ کے بندے آرام سے چلتے ہیں اور عجز و انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور پھر جب ان سے جاہل لوگ، ناسمجھ لوگ الجھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سلام۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے والذین، اور وہ لوگ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو کاٹتے ہیں راتوں کو اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں، یعنی اللہ کی رات کو عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سجدہ اور قیام کا ذکر ہے، اس لیے رکوع کا ذکر نہیں کیا۔ رکوع خود بخود اس میں آ گئی، قیام کے بعد رکوع ہوتا ہے تو اس لیے رکوع کا ذکر نہیں کیا، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہٹا دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، تباہی والا ہے اور مصیبت والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور وہ بے شک وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ ہے رہنے کی، جہنم۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں بیجا نہیں اڑاتے، یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور تنگی اور کمی نہیں کرتے، یعنی بخل سے کام نہیں لیتے، جہاں جس جگہ پہ خرچ کرنا ہو خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، اور جہاں خرچ نہ کرنا ہو بیجا وہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ وکان بین ذالک قواما، اور رہتے اس کے درمیان میں قائم، یعنی اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو
نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور قتل نہیں کرتے کسی جاندار کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی نے کسی کو عمدن قتل کیا ہے یا زانی کو سنگسار کرتے ہیں، اور اسی طرح جس نے دین کو چھوڑا ہے مرتد ہو گیا ہے، جن کا قتل کرنا شریعت میں جائزہ ہے، حق ہے، اس کے علاوہ ناحق وہ قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے، رحمان کے حقیقی بندے بدکاری نہیں کرتے ہیں اور یعنی زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو اس طرح کرے گا وہ گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اثام جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، اور اسی طرح اس کو سخت سزا ملے گا ادھر، اور اسی طرح یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، اور دگنا کیا جائے گا ان کا عذاب قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ذلیل، اہانت کے ساتھ، ضلالت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کیا اور ایمان لایا اور عمل کیا نیک، وعمل عملا صالحا، نیک عمل کیا، فاولئک، پس وہ لوگ، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان حسنات، اب پس وہ لوگ بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ، یعنی ان کی برائیوں کو بدل دے گا، ایمان توبہ کرنے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد، یعنی نیک عملوں کے ساتھ ان کے برے عمل کو تبدیل کر دے گا یا ان کو نیک عمل کی توفیق دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اسی طرح اللہ تعالی ہے غفور اور رحم کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ وَمَن تَابَ، اور جس نے، وہ تو تھے کافر کے بارے میں اوپر کہ ایمان لائے، اور اسی طرح کوئی بدعمل مومن، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، بس اس نے توبہ کیا اللہ کی طرف رجوع کر کے، یعنی اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو شامل نہیں ہوتے جھوٹے کاموں میں، جھوٹ کے مجلسوں میں اور باطل کاموں میں، اور جھوٹے گواہی نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ کے حقیقی بندوں کے اور رحمان کے حقیقی بندوں کی صفات ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب گزرتے ہیں بےہودہ یا لغو کاموں سے گزر کر وقار کے ساتھ گزرتے ہیں، بزرگانہ انداز میں، اکرام کے ساتھ۔ والذین، اور جو اذا ذکروا، جب ان کو نصیحت کی جائے، بآیات ربہم، ان کے رب کے آیات کے ساتھ، لم یخروا، نہیں گر پڑتے، علیہ صما وعمیانا، اس پر اندھے اور بہرے، یعنی اس طرح اس پر گرے نہیں پڑتے بلکہ اس میں تدبر اور تفکر کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا ہب لنا، رب دے ہم کو، من ازواجنا، ہمارے عورتوں میں، وذریاتنا، اور اولادوں میں، کر دے ہمارے عورتوں کو اور اولادوں کو، قرۃ اعین، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا دے ہم کو متقین کا امام، رہنما اور پیشوا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اور یہ چاہتے کہ ہماری عورتیں اور ہماری اولاد اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی فرمان برداری میں زندگی گزارے، تو ایسے لوگوں کے لیے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور وہ لوگ ان کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانہ جنت میں، بالا خانہ بما صبروا، بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا ہے، ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور استقبال کیا جائے گا ان کا دعا اور سلام کے ساتھ۔ خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ، حسنت مستقرا و مقاما، خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ ہے وہ رہنے کی جنت۔ قل ما یعبأ بکم ربی، کہہ دیجئے پرواہ نہیں میرے رب کو، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہیں پکارو، فقط کذبتم، پس تم نے جھٹلایا ہے، فسوف یکون لزاما، پس یہ ان قریب ہو کر رہے گا، لازماً، یہ مٹھ بھیڑ ہو کر رہے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے حقیقی بندوں کی صفات بیان کیا۔ ایک وہ کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں وہ آرام کے ساتھ چلتے ہیں، دوسرا وہ جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو ان سے الجھتے نہیں بلکہ کہتے ہیں سلام۔ اسی طرح وہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی اس طرح کے اعمال کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے بچ جائے، اور پھر وہ فضول خرچی نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنے کا جگہ وہ خرچ کرتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنے کا جگہ ہو وہاں بخل بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے ہیں، اور جھوٹے جگہوں میں نہیں جاتے، جھوٹے گواہی نہیں دیتے، اور یہ کوشش میں رہتے کہ ہمارے آل و عیال اور اولاد اللہ کے اطاعت میں زندگی گزارے۔ تو یہ اللہ کے حقیقی بندوں کی صفات ہے، رحمان کے حقیقی بندوں کی صفات ہے۔ اگر ہم ان صفات کو اپنے اندر ڈالیں گے تو ہم بھی اللہ کے حقیقی اور رحمان کے حقیقی بندے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔